اب ہمیں تو ظاہر بات ہے کہ ڈیفیکٹ کو دور کرنا ہے. ہمارے جو کنٹری ہے، ہماری جو ملک ہے، یہ میں نے بتایا بڑا خوبصورت ملک ہے، لیکن خرابیاں ہم میں خود میں خرابیاں تو ہم اس کو دور بھی خود ہی کریں گے. لیکن اس کے لیے ایماندار اچھے لوگ اوپر آئیں گے. خاص طور پہ تعلیم کے شعبے میں وہی لوگ آئیں جو تعلیم سے، جن کا تجربہ ہو، جو ایمانداری سے کرنا ہے، پیسے کے لیے نہ آئیں. اب کیا وجہ ہے کہ پیسہ جو پیسے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر وہ کبھی ان کو اس طرح کا کوئی خیال نہیں آئے گا کہ ہم اس کو ڈیلیور کر سکیں. میں نے آج کلاس میں نے خود اعلان کرا کہ پورٹ فولیو جو ہوتا ہے، آپ 1,000 روپے ضائع کرتے ہیں، 2,000. میری کوشش ہوگی کہ اگلے سال سے میں خود آپ لوگوں کو فری میں پورٹ فولیو بنائیں، میں خود آپ کو پرووائڈ کروں. سر کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے ضائع کرنے، ہے نا؟ کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا نا. میں کیوں بچوں سے 1,000 2,000 روپے؟ یہی چیز ہے. یہ کرپشن آہستہ 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 آہستہ، یہ ساری خامیاں آہستہ آہستہ دور ہوں گی. ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں سب کو تعاون کرنا پڑے گا ایک دوسرے سے. سر اگر آپ کی طرح ٹیچر مل جائے پھر کیسے ہوگا؟ لیکن آج کل جو مسائل چل رہے ہیں، ٹیچر جا نہیں رہے کلاسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، جو آ رہے ٹیچر جاتے ہی نہیں کلاسوں میں. یہ بھی تو دیکھیں کلاسز کی جو جہاں تک آپ نے بات کی، آپ بھی سنیں کہ یہ کہتے ہیں کلاسز میں ٹیچر نہیں آتے، لیکن یہ اسکولوں میں ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. لیکن ہمارے اگر ہم فیڈرل اردو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں میں نے دیکھا اللہ کی شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر نہیں آ رہا کسی کلاس میں، ایسا نہیں دیکھا. سر کالج سے دیکھیں تو ہاں لیکن میں پہلے اپنی یونیورسٹی پہ آتا ہوں، ہم یہاں سے چلے گئے. لیکن میں نے یہ دیکھا الحمدللہ کہ یہاں ٹیچر پابندی سے لے رہے ہیں کلاسز. کوئی ایسا نہیں جو ٹیچر نہیں آتا ہے، کوئی مجبوری کسی کی، کوئی کلاس نہیں چھوڑ رہا. میں نے یہ چیز دیکھی ہے. وہ کہ ہماری چھوٹی سے ڈپارٹمنٹ ہے، زیادہ بڑا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کوئی کلاس چھوڑ رہا. ہم اب جاتے ہیں دوسری یونیورسٹیز میں، جو بڑی یونیورسٹیز ہیں نا، وہاں پر تو ظاہر بات ہے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. وہاں کی یہ 5 کمرے تو وہاں پر یعنی 2-3 ٹیچر نے مل کے لیا ہے. ایک جگہ کلاس ہو رہی ہے، ایک جگہ کہیں کچھ اور چیز ہو رہی ہے. تو یہ تو ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن ہر جگہ ایسی صورت حال ہے. بڑی یونیورسٹیز میں تو ٹیچر کی ایمانداری پہ سر ہے. نہ تو پروفیسر اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ پروفیسر کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھایا، کلاس میں گئے نہیں گئے. خود وہ کوآرڈینیشن کرتا ہے اسٹوڈنٹ سے، اور کہتا ہے آج میں نہیں آؤں گا، کل کلاس اپنا. کوئی چیئر پرسن انوالومنٹ نہیں ہے. چیئر پرسن کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا. کلاسز ایک جگہ دوسری بلڈنگ میں ہو رہی ہے، ایک جگہ دوسری. صرف اور صرف ایمانداری ہے. اب میں بات کرتا ہوں یونیورسٹی آف کراچی کی. یونیورسٹی آف کراچی میں تو کیا وائس چانسلر یا HOD ٹیچرس کے پیچھے نہیں ہوتے؟ کہاں ہے؟ میں نے بھی پڑھایا ہوا. مجھے خود اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی مجھے اپنا پیریڈ لینا ہے، کہاں لینا ہے. میں خود بلڈنگ میں جاتا تھا، اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے، میں چاہتا اسٹوڈنٹ کو منع کر دیتا تھا بھائی آپ کل آ جائیں. کوئی بھی اسٹوڈنٹ، ہاں ٹھیک ہے اوکے، ایک CR بنایا ہوتا ہوں. لیکن اب ٹوٹلی ایمانداری ہمارے اوپر ہوگی. بڑے وہاں پر ٹیچر ہے، وہاں کلاسز ہوتی ہیں، پڑھاتے ہیں لوگ، لیکن انوالومنٹ اتنی زیادہ اوپر نہیں ہے. ٹیچر کو آزاد کرا دو، پتہ ہے کہ ٹیچر جو ہے خود فیصلے کر سکتا ہے. اگر وہاں ٹیچر ہوں، میں اپنے ڈیوٹی صحیح نہیں انجام نہیں دے رہا، کلاس دے رہا، تو میری پکڑ ہے نا. میں ایمانداری سے کام نہیں کروں تو اچھے لوگ آئیں گے. اور اس کا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اچھے لوگوں کا آنا جو ہے ہمارے لیے ہو. تو سلیکٹ کریں اچھے لوگوں سے. جب اچھے لوگ، اچھی گورنمنٹ آئے گی، اچھے لوگ آئیں گے، تو اس میں سے اچھے منسٹر بھی آئیں گے. آپ سر اچھے میرا سوال ایجوکیشن ہے، منسٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. جی میرا سوال ہے کہ جو ہمارے جو تعلیمی نظام میں جو ٹیکنالوجی کرنی ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا بہتری کری جا سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں ساری، میں نے جو اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ یونیورسٹیز میں جو فنڈ آپ PhD اور MPhil اور دوسرے الاؤنسز کے کانفرنسز کے لیے دے رہے ہیں، اس کو بند ہونا جانا چاہیے. کم کر دیں، 20% کر دیں. بات تو ٹیچر کو شوق ہے تو وہ اپنی پیسے بھی تو خرچ کریں. تھوڑا یونیورسٹی تیری سارے کے سارا یونیورسٹی پہ بوجھ ڈالنا صحیح نہیں. آپ 3 سال کے لیے چلے گئے، 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے آپ کی، وہ تو گورنمنٹ کے خزانے پہ بوجھ ہے. پھر آپ نے MPhil اس سے پہلے کرا، وہ بھی آپ نے ہونا یہ چاہیے کہ ایک دفعہ MPhil کے لیے آپ نے بھیجا ہے، دوبارہ PhD کو اس کو اپنے خرچے پہ جانا چاہیے. گورنمنٹ پہ بوجھ نہ بنے. یہ پالیسی بنی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بنی ہے کیسے، میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات اپنا اوپینین دے رہا ہوں. آپ بجٹ پیسے بچائیں اور بچوں کی فیسیں کم کریں. یہ پیسہ وہاں کروڑوں اربوں روپے ضائع ہو رہا ہے، تو بچوں کی فیسیں کم کر دیں. یہ پہلو ہے. پھر دوسرے گورنمنٹ تو ایجوکیشن کا فنڈ لے رہی ہے، تو گورنمنٹ سے تو ہمیں لینا چاہیے. اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ بچوں کو اسکالرشپ دے. جیسے وظیفے پہلے ہوتے تھے، اب ختم کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو پہلے بکس جو ہوتی تھی وہ فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی جاتی تھی گورنمنٹ اسکولس والے میں. لیکن اب تو جو بکس ہیں وہی شارٹیج ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کا یہ جو فنڈ ہے ان کو تو لہانا چاہیے. وہ تو یہ فنڈ کھا رہی ہیں، تو یہ فنڈ جا کہاں رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا معاشی نظام، یہ سب میں کرپشن ہے. اگر ہم اس کو صحیح طور پہ ڈیوائڈ نہیں کر پائے تو ہماری خرابی ہے نا. یہ
پیسہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے اخراجات کر رہے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے. آپ نے بلڈنگ پہ ایک بلڈنگ پہ ایک دفعہ کلر ہو رہا ہے، لاکھوں روپے ضائع کر رہے ہیں. ایک دفعہ کلر کریں، اس کی مانیٹرنگ کریں، اس کو سپرویژن کریں کہ کلر خراب کہاں ہو رہا ہے. پیسے بچ گئے. آپ نے جو ہے وہ ایم فل کے لیے ڈرا نکال لیں، 1 سال میں آپ نے 5 ایم فل کے لیے بھیجنا. چلیں آپ نے پیسہ ہی دینا دیں، یہ کوئی آپ نے بھیج رہے ہیں ان کو، آپ نے ایم فل بھی کرا رہے ہیں، ان کو پی ایچ ڈی بھی کرا رہے ہیں، اور ایک ایم فل کر لیا تو پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا. وہ اپنے خرچے پہ کرے اپنے خرچے پہ کرے، یا اس کو ایک 20% یا 10% دیں. یہ پیسہ بچائیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کو فیسوں پہ کم فیس. جو غریب بچے ہیں بیچارے جو کیا کریں گے بتائیے مجھے. اتنی مہنگائی کے دور میں پیرنٹس کس طرح پڑھا رہے ہیں، اور پیرنٹس کو جو ہے آپ کو ریلیف دینا چاہیے، اور آپ نے کوشش کرنی چاہیے کہ فیسز کم کریں. اس کے لیے یہ غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں بیٹھ کے مل بیٹھ کے چاہیں تو ایک بات ہو سکتی ہے. پھر ہم بہت سے اداروں کو اس میں شیئر کریں. میں ایک مثال اتھارٹیز کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سی کمپنیوں میں جائیں، ان کا ایڈورٹائزمنٹ دیں، بھئی آپ ہمارے اس شعبے کو اسپانسر کر دیں، ہمارے لیے اتنا فنڈ دے دیں. آپ وہ فنڈ آئے گا، آپ فیسز پہ لگا دیں، بچوں کی فیس کم ہو جائے گی. مختلف کمپنیوں آپ جو ہے نا مختلف ڈپارٹمنٹ کو ہائر کر لیں، وہ ویسی ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں، تو کچھ پیسہ ادھر بھی لگا دیں گے. تو یہ بہت سارے یہ سارے ہمارے اوپر ہے. اور کچھ سوال آپ؟ سر کوشچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں سہولیات بہت کم ہیں. جس طرح سے اگر لائبریریز ہیں تو ان میں بکس نہیں ہیں بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ. بکس ایسی ہیں جو کہ بچوں کی ضرورت کی نہیں ہے. پھر اگر پریکٹیکل لیبز ہیں تو وہاں پہ اکوپمنٹ نہیں ہے کہ بچوں کو پریکٹیکلس کروائے جا سکیں. بس وہ ایک ریڈنگس جو ہیں وہ مطلب ایک ہے وہ ریڈنگس بچے لے لیتے ہیں، لیکن پراپر جو ہے اکوپمنٹ نہیں ہے بچوں کے لیے. دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ پیش کیا ہے کہ ہمارے لائبریریز میں ہمارے پاس وہ بکس نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، ہے نا، اور ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے کہ ہمارے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں. دیکھیں اس کے لیے تو ہمارا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں پہلے جو ہمارے رسپانسبل لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا فنڈ دے رہے ہیں لائبریریز میں بکس کے لیے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں سے فنڈ ریلیز ہوا ہوگا. اب وہ بکس وہاں تک